في القرآن المجيد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ثم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله إذا أحب عبدا فدعاه جبريل فقال يا جبريل إني أحبه فلانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، ٹل لا کے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. نہ رشتے ضروری نے. حضور مفتی اعظم پاکستان کی خدمت میں آپ حاضر ہیں، تو میں مختصر وقت میں اپنی حاضری پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ میرا فخر ہے، مجھے ناز ہے اس پہ کہ آج میرے شیخ طریقت تشریف فرما ہے اور آپ کے سامنے میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ جہاں سے علم کے سمندر بہہ رہے ہوں وہاں پر میں آپ کو علمی باتیں سناؤں. میری اوقات نہیں ہے، لیکن حضور کی نعت کا سہارا لیتے ہوئے میں اپنی حاضری پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ شرمائیں نہیں، شرمانے والی بات نہیں ہے. ساڈے حسین نہیں شرمائی، اسی کیوں شرمائیے؟ ان کے ماننے والے بھی شرمائیں نہ، بلکہ یہ محبت سے پڑھیں، پتہ چلے حسین بھی زندہ ہیں، ان کے ماننے والے بھی زندہ ہیں. یہ آپ کو کہنا نہ پڑے کہ آپ سبحان اللہ پڑھیں یا نعت پڑھیں، آپ خود محبت کا اظہار فرمائیں. نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری، نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے. دن حشر دے بخشش لے سرکار ضروری. پڑھیے دن حشر دے بخشش لے سرکار ضروری نے. دن حشر دے بخشش لے. میں تھوڑا جہا آسان کرنا چاہنا وا. نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے. اے تھے بھی تے او تھے بھی پڑھو سرکار ضرور نے. اے تھے بھی تے او تھے بھی سرکار. چھڑ یار کدورت نو ایویں مار نہ ٹکراں تو. چھڑ یار کدورت نو ایویں مار نہ ٹکراں تو. پنجاں نو جل بنائیں پھر چار ضرور.
بڑی مہربانی آپ سمجھ گئے ہو تو پھر پڑھو ذرا پنجان جے لبنا پھر چار ضروری اے لیک ہے لوہے تے پنج تن دی محبت لئی اے لیک ہے لوہے تے پنج تن دی محبت لئی ہونے نیک وماواں دے کردار ضروری تھوڑی مرضی آخری باری پڑھ لو ذرا اے تھے وی تے اوتھے وی سرکار ضروری نے اے تھے وی تے اوتھے بھی اللہ کریم جل جلالہ کی حمد و ثنا وہ ذات جو عرش اولا کی بلندیوں سے لے کر تخت سرا کی گہرائیوں تک ہر چیز کا مالک مختار کروڑ ہا درود و سلام کا نذرانہ جانے کونین شاہ کونین فخر کونین عزت کونین عظمت کونین آقا کونین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ تحیت و ثنا آپ کے حضور ناظر عرض کرنے کے بعد زیب صدارت زیب مسند صدارت جامع المعقول والمنقول مفتی اعظم پاکستان شیخ الحدیث و تفسیر حضرت صاحبزادہ پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت استاذی من مرشد من شیخ من سید من جناب عزت مآب حضور صاحبزادہ پیر مفتی محمد اشرف القادری صاحب مدظل العالی و دامت برکاتہم القدسیہ مرکزی سجادہ نشین آستانہ علیہ نیک آباد مراڑیاں شریف بانی و محتمم اعلیٰ الجامعۃ الاشرفیہ و نیک نگر شریف میں بصد عزت و احترام آپ کی خدمت عالیہ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں زیب سجادہ نشین آستانہ علیہ نیک آباد شریف پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت حضرت صاحبزادہ پیر محمد عبداللہ جیلانی صاحب آپ تشریف فرما ہیں استاد العلماء والفضلاء زینت بزم علماء شیر اہل سنت فخر اہل سنت حضرت العلام علامہ مولانا خالد محمود قادری صاحب زینت بزم علماء فخر اہل سنت حضرت العلام علامہ مولانا محمد فضل غنی خان قادری صاحب شیر اہل سنت فخر اہل سنت زینت بزم علماء حضرت علامہ مولانا قاری سجاد احمد قادری صاحب حضرت علامہ مولانا محمد یونس مبین صاحب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد اعظم قادری صاحب و علماء کرام آپ کی خدمت میں چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں وقت مختصر ہے لیکن جلدی سے میں چند گزارشات عرض کرنی ہیں قرآن مقدس کی آیہ کریمہ میں سے دو مقامات سے میں نے قرآن مقدس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے پہلے مقام پہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ سادے لفظوں میں جدا ترجمہ سمجھو تے توجہ دے نال سنو اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ او لوگ جنہ آکھیا ساڈا رب اللہ ہے جی بڑی مہربانی تھوڑا بولو سبحان اللہ جنہ آکھیا ساڈا رب ثم استقاموا پھر اس گل تے قائم ہو گئے پھر اس گل تے قائم ہو گئے سردی ہے تامی اس گل تے قائم نے گرمی ہے تامی اس گل تے قائم نے دھوپے تامی اس گل تے قائم نے تنگی ہے تامی اس گل تے قائم نے آسانی ہے تامی اس گل تے قائم نے تکلیف ہے تامی اس گل تے قائم نے مشکل ہے تامی اس گل تے قائم نے یا اللہ جڑا یہ گل کر کے گل تے قائم ہو جائے پھر ہوئے گا کی فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ فرشتے میرے ہونگے آ کے پیغام دین گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون جن نے گل کیتی ہے گل تے قائم ہو گیا ہے اللہ فرماتا ہے فرشتے آ کے پیغام دین گے ڈری نہ غم نہ کری او جنت جدا رب تیرے نال وعدہ کیتا ہے اللہ جنت تینوں عطا فرما چھڑی ہے نہیں میں نا یہ حساب لا لیا تسی چپ بھی سونے لگ رہے یقین کرو بڑے سونے لگ دے چپ
لیکن یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا ایمان ہے، نبی کا ذکر کرنے سے شکل سونی ہوتی ہے. بولو سبحان اللہ. نبی کا ذکر کرنے سے شکل سونی ہوتی ہے. اوے صحابہ کا ذکر کرنے سے نسل پیاری ہوتی ہے. اہل بیت کا ذکر کرنے سے اصل پیاری ہوتی ہے. علی کا ذکر کرنے سے نسل پیاری ہوتی ہے. حسین کا ذکر کرنے سے جنت والی فصل پیاری ہوتی ہے. چند لوگ علی بھی نہیں بولے، جے انہاں کدھروں اجازت لونی ہے تو لے آن جا کے. لیکن آپ یہاں پر حضور مفتی اعظم پاکستان کے قدموں میں آپ بیٹھے ہیں، یہاں پر پتہ چل جائے کہ زہرا پاک کے نوکر بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ خاموش نہ ہوں، بلکہ اس عقیدت سے پڑھیں، اس ذوق سے پڑھیں کہ پتہ چل جائے عاشقان اہل بیت زندہ بیٹھے ہیں. اب آپ کا معیار ذوق اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، اس سے اونچا بڑھنا ہے آپ نے. سبحان اللہ. میں جو کہنے لگا ہوں، جنہ کیا ساڈا رب اللہ ہے، سم استقام، پھر گل تے قائم ہو گئے. حسین اونو محمد بھی لے کر گئے. بولو نا یار سبحان اللہ. اونو محمد بھی لے کر گئے، عباس بھی لے کر گئے، علی اکبر بھی لے کر گئے، علی اصغر بھی لے کر گئے، کل گھرانہ لے کر گئے نے. پھر رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے، سر کٹ گیا، نیزے دی نوک تے ٹنگی ہے. حسین زمانہ سوال کرتا ہے، یہ تن من تن قربان کر دیا. کہا سنو، ایک بار بات جو سے کر لی ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے. پھر اس بات پہ قائم ہو گئے. پھر مشکلات آئیں، پھر تنگیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، پھر بات پہ قائم ہو گئے. اور انجدہ قائم ہوئے، عرش الہی تو اعلان ہویا. توجہ ہے، عرش الہی سے اعلان ہوتا ہے، جو اس طرح زندگی گزارے، جو اس طرح اپنی جان کا نذرانہ اس کریم کے حضور پیش کرے، اللہ پھر ارشاد فرماتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. اور جو لوگ کافروں سے ایسے لڑتے ہیں، قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم، جو تم میں سے پھر جائے دین سے، پھر اللہ ایسی قوم کو لائے گا. بڑا بڑا جملہ میں دینے لگا، سنیا جے. اللہ ایسی قوم کو لائے گا، یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہو. اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے. محبت کی ابتدا پہلے اس سے ہوتی ہے، وہ جسے پسند کرتا ہے محبت کرنا شروع کر دے. امام حسین نے اپنی آل کا نذرانہ، اپنی جان کا نذرانہ، اپنے بیٹوں کا نذرانہ، اپنے پیاروں کا نذرانہ اس کی بارگاہ میں پیش کیا. اب منظر کیا ہے، اب مقام کیا ہے، اب مرتبہ کیا ہے. رب کعبہ کی عزت کی قسم، اس جملے پہ آپ کی سبحان اللہ اتنی چاہیے کہ آواز کربلا تک پہنچے. جب سب کچھ قربان کیا، کرندر لاہوری بولے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. حسین تو انج دی قربانی دیتی ہے کہ جنہوں زمانہ یاد رکھے گا. بولو بولو سبحان اللہ. اے میرے حسین تو انج دی قربانی دیتی ہے جنہوں نسل انسانی یاد رکھے گی. حضور کی حدیث پاک ہے، من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو بہت اوپر لے کے جانا چاہتا ہوں، بہت آگے تک لے کر جانا چاہتا ہوں. جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اب مثال سے جلدی سے سمجھ لیں ذرا. حضور مفتی اعظم تشریف فرما ہے، میری ان سے عقیدت ہے، میری ان سے محبت ہے. جب محبت زیادہ ہو جائے، توجہ ہے، جب محبت زیادہ ہو، جب پریز زیادہ ہو، پھر چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی. میں دست بس سائن سے عرض کروں، حضور آپ کے گھر میں جو وہ موٹر سائیکل ہے نا، وہ مجھے عنایت فرما دیں. بڑی وڈی گل کرنے لگا جے کوئی سمجھے تھے. جاگنے والوں کے لیے، صاحب محبت کے لیے، صاحبان عقیدت کے لیے جملہ ہے. حضور وہ گاڑی مجھے عنایت کر دیں. کہیں گے تو کیڑی گل چلیا کہتے جب تو ہی ساڈا ہے، کون سمجھے میں کیا کیا.
یہ عقیدت کی بات ہے یا محبت کی بات ہے کہ جب محبت زیادہ ہو پھر یہ بات نہیں ہوتی کہ مجھے یہ چیز چاہیے، بلکہ کہا جاتا ہے جب تو میرا ہے، جب تو میرا ہے پھر سب کچھ تیرا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے حسین اب مرتبہ یہ ہے، مقام یہ ہے، تو نے سب کچھ مجھ پہ قربان کیا۔ اب لوگ بات کرتے ہیں جنگ تخت کی ہے، جنگ کرسی کی ہے، اللہ نے فرمایا حسین قربانی تو انج دی دیتی ہے، اساں لو بھی تینوں دے چھڑیا ہے، قلم بھی تینوں دے چھڑیا ہے، لو بھی تیرے ہیں، بولو تو صحیح یار، لوح بھی تیرے ہیں، قلم بھی تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے، ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، ابھی میں نے ترنم سنانی ہے، بس مختصر وقت ہے، میں جلدی سے سناتا چلوں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ پھر جب یہ مرتبہ آ جائے اللہ فرماتا ہے حسین تو ہے قربانی دیتی ہے، اسی تیرے ہو گئے ہیں، تو ساڈا ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حدیث پاک سنیے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے فدعاہ جبریل، پھر وہ جبریل کو بلاتا ہے، دعا کا عرض کرتا ہے جی رب جلیل کی حکم ہے، اللہ فرماتا ہے یا جبریل انی احبہ فلانا، وہ جو بندہ زمین پر ہے نا، وہ جو بندہ ہے نا، انی احبہ فلانا، مجھے اسے محبت ہو گئی ہے۔ ازے سنیے مسجد میں بیٹھنے والوں، حضور مفتی اعظم پاکستان کے دامن شفقت میں بیٹھنے والوں، آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمیں حسین سے محبت ہے، آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمیں حسین سے محبت ہے، کروڑوں مسلمانوں کی عزت حسین پہ قربان، رب کعبہ کہتا ہے مجھے حسین سے محبت ہے۔ جس طرح بزرگاں نعرہ لایا تسی انج بولے نہیں، میں اکثر ایک گل کرتا ہوں نا، چپ دے تالے کھولن سکھو، بولو تو صحیح سبحان اللہ، چپ دے تالے کھولن سکھو، جان ماہی تو کھولن سکھو، او جن دے نا دا زفر کاندے ہو او دے نا تے بولن سکھو۔ حضرات عزیز وقار سنیے، جنہوں نے آکھیا ساڈا رب اللہ ہے، سو مستقام پھر گل تے قائم ہو گئے، پھر کوئی بھی منظر آوے، کوئی بھی مرتبہ آوے، کوئی بھی مشکل آوے، حسین ڈولے نہیں۔ حسین آپ لوگوں نے وہ واقعہ سنا ہے، درخت حضور کے قدموں میں آیا، تو انجی گل ہے، کہا کلمہ تب پڑھوں گا وہ درخت آپ کے قدموں میں آئے، اب حضور نے فرمایا جا انہوں پیغام دے دے محمد بلا رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درخت حضور کے قدموں میں آیا، وقت مختصر ہے میں جلدی سے سناتا چلوں۔ درخت حضور کے قدموں میں آیا، علماء کہتے ہیں جڑیں لے کر آیا، کون سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ درخت جڑیں لے کر آیا، اتوں ادھا کٹیا درخت آ جاندہ کافی نہیں سی، بولو اس کے ایمان کے لیے کافی تھا، دو پتے آ جاتے اس کے ایمان کے لیے کافی تھے، دو شاخیں آ جاتی اس کے ایمان کے لیے کافی تھی، لیکن جڑیں لے کر حضور کے قدموں میں آیا، زمانے کو سبق دیا لوگوں اگر مصطفیٰ کی رضا چاہیے تو سب کچھ لے کر آنا پڑے گا، بہت اوپر تک لے کر جانا چاہتا ہوں۔ وہ درخت جڑا لے کے کیوں آیا ہے؟ انہیں آکھیا میں دسنا چاہنا ہاں میری اصل بھی حضور دی نوکر ہے، میری نسل بھی حضور دی نوکر ہے۔ جڑے لے کر آیا اس لیے میری اصل بھی، بولو نا یار سبحان اللہ، میری نسل بھی، حسین پاک کربلا میں ہے، اونو محمد بھی لے کر گئے، علی اکبر بھی لے کر گئے، علی اصغر بھی لے کر گئے، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ حسین جنگ تو اس کی آپ سے ہے، یہ بچے لے کر جا رہے ہیں، جان نثار لے کر جا رہے ہیں، گل کیے ٹبے تے کھلو کے فرمایا سنو گل رب نہ کیتی ہے، ہن میں دسنا چاہنا میری اصل بھی محمد دی نوکر ہے، میری نسل بھی، میری اصل بھی حضور کی نوکر ہے، نسل بھی حضور کی نوکر ہے۔ اور جب
اس طرح کی محبت ان سے ہوگی. پھر اللہ فرمائے گا او میرے بندے تو مجھ سے محبت کرتا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. آوازہ تزیوہ کارے سیوت میں کریا کرے نگر نگر بستی بستی ای ذکر کردہ رہنا وا سارے نوے یادہ رہنا وا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا زمانہ ادھر دا ادھر ہو جائے بندے کچھ بھی پہ آکھیں اسی اونا دا ذکر کرنا نہیں چھڑاں گے کیونکہ اونا دے صدقے ہی اللہ سانو نجات عطا فرما دے گا. اس وقت یعنی یہ نعرہ پاک پنجتن کا. آپ مجھے بتائیں یہ سننے کا کس کس کا من کر رہا ہے؟ اچھا جنہ آ چکے نا انہوں نے قسم ہے وہ ضرور پڑھیں تو باقی نہ گل کر لینے ہاں پر جڑے پڑھن گے نا انہاں دھیان کا پیچھے رکھنا ہے وہ ایتھے کوئی دوجا تے نہیں بیٹھے. اب بڑی مہربانی ذرا ذوق نہ پڑھنا یہ نعرہ پاک پنجتن کا لگانا ہم نہ چھوڑیں گے یہ نعرہ پاک پنجتن کا. یہ نعرہ پاک پنجتن یزید دربار دے اندر آیا ہے او دا ناخلو بیٹا سامنے بیٹھے آئے ادھر امام زین العابدین کھلوتے نے. آپ احباب کو پتا ہے کہ پہلے زمانے میں وہ جب آتے تھے نا بادشاہ ان کے نعرے لگتے تھے بادب با ملاحظہ ہوشیار بادشاہ سلامت کے مرتبے بلند ہوں فلاں 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 نعرے لگتے تھے. امام زین العابدین کھڑے وہ توجہ ہے جڑے بیٹھی آکھو سبحان اللہ جڑے سفر کر رہے ہو بھی آکھو گاری کا سبحان اللہ. نعرے لگتے ہیں نا امام زین العابدین کھڑے یزید دربار وچ آیا تو نعرے لگے مخاطب کر کے کہا ویکھا میرے بابے دے نعرے لگے پتہ نہیں کدوں تساں بولنا سبحان اللہ دیکھا میرے نانا کے نعرے لگے ہیں. آپ چپ رہے تھوڑا جا وقت گزریا نا آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے فرمایا تیرے بابے دا نعرہ ایک چٹوا تے لگائے سونے اے جیڑا آواز آئے قیامت دے بعد تک بھی میرے بابے دے نعرے لگ دے رہن گے. اس وقت آنے چپ نہ کرو مٹھے نہ پو تے رج کے آکھو یہ نعرہ پاک پنجتن کا لگانا. اللہ دی عزت دی قسم ہے تہاڈی تعریف کراں تسی راضی ہوو گے تہاڈے بابے دی تعریف کراں او بھی راضی ہون گے. او کڈے مقدراں والے نے جڑے مسجد وچ بیٹھ کے پاک بی بی دے پاک بچیاں دا ذکر پہ کر دے نے. گنبد خضرا وچ آقا بھی راضی ہو رہے نے آپ دی پاک بیٹی بھی راضی ہو رہی ہے. یہ نعرہ پاک پنجتن کا لگا. اس وقت نہیں چھڑاں گے کیونکہ حضور نے عظمت انہاں دی بڑی بیان کیتی ہے. حضور نے انہاں دے مرتبے بڑے بیان کیتے نے. حضور نے فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في فهمه والى يحيى بن زكريا في زهده والى يوسف في حسنه. حضور نے فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم في علمه جس نے آدم علیہ السلام کے علم کی جھلک دیکھنی ہے بولا جی سبحان اللہ. میں جس وقت تقریر شروع کی ہے نا تو ہم چیتا ہی کرانا پیا بھی او تھا بھی آکھو سبحان اللہ. کچھ بندے او جنہاں دے کول بچے بیٹھے نے نا وہ آندے نے سان بچیاں دے اعتبار ہے ساڈے حصے دا ہی پہ بول رہے ہیں. ایک باری سارے اپنے اپنے حصے دا بولو سبحان اللہ. من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في فهمه میں جن آدم علیہ السلام دے علم دی جھلک ویکھنی
من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ و الی نوح فی فہمہ، جس نے نوح علیہ السلام کے فہم کی جھلک دیکھنی ہے. من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ و الی نوح فی فہمہ و الی یحیی بن زکریا فی زہدہ، جن نے یحییٰ پاک دا زہد ویکھنا ہے، جن نے یوسف ماک دا حسن ویکھنا ہے. کی کرن آؤ سنو، میرے حضور نے فرمایا جن نے آدم دا علم ویکھنا ہے، جن نے نوح دا زہد ویکھنا ہے، یحییٰ بن زکریا دا زہد ویکھنا ہے، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب. جن نے نبیاں دے کمال کسے ایک بندے وچ کٹھے ویکھنے نے، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب. دور نہ جایا جے، علی دے چہرے بلوں ویکھ لویا جے. حضرات عزیز وقار آخر پہ لے کر جانا چاہتا ہوں، جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں، جن کی محبت میں ہم جمع ہیں، جن کی محبت میں حضور مفتی اعظم پاکستان وہاں سے تشریف لائے، ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اور جن کے بارے میں اللہ فرماتا میں ان سے محبت کرتا ہوں. اور جسے اللہ محبت کرے، ہمارے محبت کرنے نہ کرنے سے ان کی شان کریمی میں فرق پڑتا، ان کی مقدس شان میں فرق نہیں پڑتا. کیوں کر رہے ہو؟ آنکھوں سبحان اللہ. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے جو میرے پیاروں کے ساتھ لگ جاتا ہے، جن کی نسبت میرے پیاروں سے ہو جائے، جن کی نسبت میرے محبوب سے ہو جائے، میں 11 دن نسبت صدقہ معافی عطا کر دینا. وہاں ایسے باتیں اللہ عزیز البرکت نے فرمایا کہ جدوں بھی حضور کو منگو، جنہ بھی منگو حضور عطا فرماندے نے. تے جے انہاں دی آل دا صدقہ دے کے منگیے، جے انہاں دی آل دا صدقہ، تے پھر میرا ایمان ہے، میرا وجدان ہے، میرا یقین ہے حضور موڑ دے نہیں. اس وقت شاعر نے آکھیا جو بھی منگا مینوں سرکار عطا کر دینے، جو بھی منگا مینوں سرکار عطا کر دینے. اپنے منگتے نال پیارا کا بڑا کر دینے، جو بھی منگا. آج دریائے رحمت آقا دا جوش وچے، آج پڑھ لو روزے محشری اے لمحے کم آ جان گے. جو بھی منگا مینوں سرکار عطا کر دینے، جو بھی منگا. اپنے منگتے نال پیارا کا بڑا کر دینے، جو بھی منگا. تے پھر میں آنا وا منگن دا چج ہونا چاہیے. جے موقع لب جائے کہ منگ کی منگنا ہے، پھر تو آکھنا ہے یا رسول اللہ ہور کچھ نہیں چاہیے، سانو اہل بیت دی محبت چاہیے. تاں شاعراں دا ہے حیدری ہاں میں، اور کسے بندے نال میں مخاطب نہیں. جیڑا جیڑا حیدری ہے ایک واری اظہار کرو تے آکھو حیدری ہاں میں، بٹا حیدری گل پایا اے رب دی سو میں تے کئی بار. نعرے حیدر دے چلائے تے کمی رہندی نہیں. نعرے حیدری، نعرے حیدری. جو بھی منگا مینوں سرکار عطا. اللہ دی بارگاہ وچ دعائیں اللہ میرا آنا قبول، آپ دا بیٹھنا قبول کرے. اہل بیت دی محبت دے اندر آپ تشریف فرماؤ. آخری دو روایات عرض کرنا چاہنا وا. میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی
قال من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. حضور نے فرمایا میرے یاراں نوں گالاں نہ کڈیا جے. میرے یاراں نوں گالاں, میرے پیاروں کو گالی. من سب اصحابی, جڑا میرے کسی یار نوں گال کڈے. سنے کون کہہ رہے ہیں؟ جو رحمت کے پیکر ہیں, جو محبت کے پیکر ہیں, جو وفاؤں کے پیکر ہیں, وہ محبوب فرما رہے ہیں جنہ کدی دشمن نوں بد دعا نہیں دیتی. تسی سو گئے ہو تو جاگو ذرا, تھوڑی مہربانی. جس محبوب نے آج تک دشمن کو گالی نہیں دی, دشمن کے لیے بد دعا نہیں کی, وہ محبتوں کے پیکر فرماتے ہیں میرے صحابہ کو گالی نہ دینا. من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جڑا میرے کسی یار نوں گال کڈے اودے تے اللہ دی بھی لعنت, اودے تے رسول اللہ دی بھی لعنت, فرشتیاں دی بھی لعنت, کل نسل انسانی دی اودے تے لعنت. آگے سنیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی, جب تم دیکھو کہ کوئی بندہ میرے کسی یار کو گالی دے رہا ہے, کوئی میرے محبوب کو گالی دے رہا ہے, میرے صحابی کو گالی دے رہا ہے, تو خشک صوفی نہ بننا. اے تھاں سے جتھے سبحان اللہ آکھنا سی. یقین کرو میں حیران ہو رہا کہ اتنی روحانیت اس محفل دے اندر حضور مفتی اعظم پاکستان دی موجودگی وچ, تے تسی پھر بھی نا بڑا ہی اوکھا ہو کے تانوں بلانا پیندا, بڑے ہی ڈاڈے ہو تسی. اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی, جب تم دیکھو کوئی میرے یاروں کو, میرے صحابہ کو گالی دے رہا ہے تو خشک صوفی نہ بننا, منہ میں دہی نہ جما لینا. کیا کرنا ہے؟ فرمایا کھڑے ہو کر کیا کہنا ہے؟ فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. یہ تو بکواس کر رہا ہے, اس تیرے بکواس پہ اللہ کی لعنت ہو, تیرے شر پہ اللہ کی لعنت ہو, اللہ دی لعنت ہو. جڑا صحابہ نو میں یہ موضوع چھیڑنا نہیں سی کہ میں نے پتا کتنے صدیق اکبر, او بولو سبحان اللہ یار, کتنے صدیق اکبر تے کتنے گلی دا کتا, کتنے صدیق اکبر دی عظمت, کتنے نالی دا کیڑا. مقابلہ ہی کوئی نہیں, متقابل ہی کوئی نہیں. بس بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کتے میں وفا بڑی ہے. وفا کے حوالے سے بات کی جائے نا تو کہتے ہیں کتا بڑا وفادار ہے. وہ بولو صحیح ہے, کتا وفادار ہے, بولو. وفا کے حوالے سے بات کی جائے تو کہتے ہیں کتے میں یہ چار چیزیں پائی جاتی ہیں. کتا کدی مالک نو نہیں پونکدا. اب بولو صحیح نا. میں لنگر ساری زندگی حضور مفتی اعظم پاکستان دا کھاتا ہے, 9 سال مدرسے دا لنگر کھاتا ہے. میں گل بڑی دور تک لے کے جانا چاہنا, ہوں تہاڈا مہربانی ہے ترلا یہ ہاتھ بچے ہیں کو سبحان اللہ. لنگر ان کا کھا رہا ہوں, ان کے صدقے سے میں ممبروں پر یہ جوں بے باک ہو کر بولتا ہوں. ان کا فضان ہے, ان کا احسان ہے, ان کا کرم ہے. اگر میں نسلی ہوں نا تو نسلی بندے کی پہچان یہ ہے کہ یہ میرے مالک ہیں. مجھے اگر وفا ملے تو میں مالک کو نہیں بھونکوں گا. وفادار ہو اور نسلی ہو, ماں نے حلال دودھ پلایا ہو تو وہ نسلی کیا کرے گا؟ مالک کو نہیں بھونکے گا. اور جو ان کے ساتھ زیادہ والا شان ہے, جو ان کے لخت ذکر ہیں, جن کے صدقے میں آج الحمدللہ ہم یہاں پر کھڑے ہیں. مجھے آج وہ دن یاد ہے, حضور مفتی اعظم پاکستان کے کمرے میں میں حاضر تھا. علامہ ندیم اقبال اشرفی قادری صاحب وہ موجود تھے. یہ حضور کے جملے ہیں جو آج میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. بجلی بند تھی, حضور مفتی اعظم پاکستان نے فرمایا میں رہ سکنا اپنے پکھے تو بغیر, اے بچے پکھے تو بغیر نہ رہیں. آپ بولیں گے سبحان اللہ. بیمار ہونے کے باوجود, بہت سی بیماریاں ہونے کے باوجود دن رات دین کے لیے کوشاں ہیں, آپ کے لیے. اور اتنا بڑا پروجیکٹ, اتنا بڑا پروجیکٹ, خدا کی قسم اٹھا کر ساری زندگی میں. اگلے دن میں سودرا میں حضور چند پیر سرکار جو ان کے صاحبزادہ والا شان لخت حسنین شاہ صاحب, ان سے ذکر ہو رہا تھا اور حضور مفتی اعظم پاکستان کو دست بستہ سلام عرض کیا انہوں نے. وہ بتا رہے تھے کہ اللہ کا فضل ہے مفتی اعظم پاکستان. بات دور نکل جائے گی, میں جلدی سے ختم کرنا چاہتا ہوں. اگر نسلی ہو تو مالک کو نہیں بھونکتا, مالک کے بیٹوں کو بھی نہیں بھونکتا. اور یہ سازہ کرام تشریف فرما ہے,
آپ ان کو ان کے دوست کہہ لیں، ان کے شاگرد کہہ لیں، ان کا نوکر کہہ لیں، اگر وفادار ہے مالک کو نہیں بھونکے گا، مالک کے بیٹوں بیٹیوں کو نہیں بھونکے گا، مالک کے یاروں کو بھی نہیں بھونکے گا۔ تو کتا کدی مالک نو بھونکیا ہے؟ مالک دے یاروں کدی بھونکیا ہے؟ مالک دی بیویاں کدی بھونکیا ہے؟ او کتے کول وفا لے لے جے اونوں انی تمیز ہے تو کیڑی نسل دا کتا ہے جڑا یار صدیق اکبر دے بارے بھونکیا ہے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر و عمر خیر من الاولین و خیر من الاخرین و خیر من اہل الارضین و خیر من اہل السماء۔ ابو بکر و عمر زمین والوں سے بہتر ہیں، آسمان والوں سے بہتر ہیں، عرش والوں سے بہتر ہیں، زمین والوں سے بہتر ہیں، اور پہلوں سے بھی بہتر ہیں، بعد والوں سے بھی بہتر ہیں۔ ما طلعت الشمس ولا غربت۔ انسان نسل انسانی پہ کسی پہ سورج طلوع نہیں ہوا، کسی پہ سورج غروب نہیں ہوا جو میرے ابو بکر سے بہتر ہو جائے، جو میرے ابو بکر سے بہتر ہو جائے، میرے عمر سے بہتر ہو جائے، جو میرے علی سے بہتر ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ واعتق بلالا من مالہ وحملنی الی دار الہجرہ۔ اللہ میرے ابو بکر تے رحم کرے، انہیں بیٹی دا نکاح میرے نال کر چھڑیا۔ واعتق بلالا من مالہ، اپنے مال سے بلال کو آزاد کیا۔ وحملنی الی دار الہجرہ، امام حسین کے نعرے لگانے والوں، اہل بیت کے مت والوں، ہم یہ نعرے لگاتے ہیں کہ امام حسین حضور کے کندھوں پہ سوار تھے، یہ نواسے ہیں، ان کا کیا مقام ہے جن کے کندھوں پہ حضور تشریف فرما تھے۔ آج کوئی گلی کا کتا بھونکے تو ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے، لیکن ہم مفتی اعظم پاکستان کا لنگر کھانے والے، ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ خشک صوفی نہ بننا۔ تمہیں میں نے محنت کر کے اس لیے نہیں بڑا کیا، اس لیے نہیں تمہاری تربیت کی کہ تم صحابہ کی گستاخی کرنے والوں کو چپ کر کے سنو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے، اور آخر میں جلدی سے بس سلام عقیدت پیش کرنا ہے ان کی بارگاہ میں، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اہل بیت طہار کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے۔ سارے ذات مل کے پڑھیے سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا۔ ہون تے کنجوسی نہ کرو، انہاں دی بارگاہ میں سلام انج پیش کرنا ہے پتہ لگ جائے سیدہ زہرا پاک دے نوکر بیٹھے نے، سلطان کربلا کو ہمارا۔ ایک کیمرہ تواڈے سامنے لگیا ہے، دوجا کیمرہ گنبد خضرا دے وچ لگیا ہویا ہے، ادھر بھی تیری خبر پہنچ رہی ہے، ادھر بھی پتہ لگ رہا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم تورد علی اعمالکم۔ حضور نے فرمایا میرا تواڈے وچ رہنا بھی بہتر ہے، پردہ کر جانا بھی بہتر ہے، جو تسی کردے ہو فرشتے میرے تک لے کے آوندے نے۔ جدوں فرشتہ حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوے گا، یا رسول اللہ مسجد وچ ایک بندہ انی دوروں آیا سی تے تواڈے نواسے نو سلام کردا رہیا ہے، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ مما تعالی حب آل محمد ماتا مومنا، مما تعالی حب آل محمد ماتا مسلمہ، مما تعالی حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیروں کی باتوں میں نہ آنا۔
مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ کوئی شریف پڑھ کے قبلہ مفتی اعظم پاکستان کے ملک فرما۔ جی بسم اللہ، ماشاء اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاء اللہ۔ درود پاک 50,000 بار اور تیسرا کلمہ 3,000 مرتبہ، آیت کریمہ 3,000 بار، سورہ فاتحہ 3,000 بار، پہلا کلمہ 20,000 بار۔ یہ شوکت صاحب مرحوم جرمنی والوں کے گھر سے آیا ہے، پڑھو جی۔ یہ طارق محمود قادری اشرفی صاحب کی طرف سے 1,00,000 مرتبہ درود شریف خضری کا تحفہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور بھی جو کچھ مختلف قسم کی پڑھائی آپ لوگوں نے کی ہو وہ مجھے ملک فرما دیں تاکہ میں پھر ایصال ثواب کروں، آمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لک۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہی آج کی پوری محفل کے اندر جو کچھ صحیح اور تیری رضا کے مطابق ہوا ہے، یہ سب کچھ بھی، اور جو ہم لوگوں نے یہاں پر سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کے ملک کی ہے، وہ بھی خود میں نے کافی سارے میرے وظائف ہیں جو میں نے پڑھے ہوئے ہیں، وہ بھی اسی طرح جو لنگر کا انتظام کیا گیا ہے، لنگر میں حصہ ڈالنے والوں کی نیت کے مطابق وہ بھی مولا کریم یہ سب کچھ اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مقبول و منظور فرما۔ اے مولا کریم، اس سب کچھ پر جو تو نے اپنے کرم کریمانہ سے ہم گنہگاروں کو ثواب آخرت عطا فرمایا ہے، انعام جنت عطا فرمایا ہے، ہم گنہگاروں کی طرف سے اسے اپنے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدسہ کو پہنچا۔ اسی طرح تمام انبیاء و مرسلین سابقین علیہم الصلاۃ و تسلیمات کی ارواح مقدسوں کو بھی مولا کریم یہ ثواب پہنچا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین
حضور کی ازواج مطہرات، بقیہ تمامی اہل البیت، خلفائے راشدین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین، شہدائے کربلاء معلی، ائمہ مجتہدین اور تمام سلاسل کے بزرگ، حضرات قادریہ، حضرات چشتیہ، حضرات نقشبندیہ، حضرات سہروردیہ اور تمامی اسلاف صالحین اور تمامی مشائخ و متوسلین سلاسل روحانیہ کی ارواح مقدسہ کو بھی یہ ثواب پہنچا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مرحومہ کو بھی یہ ثواب پہنچا۔ سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تا یوم قیامت ہر ایک اہل ایمان کو بھی یہ ثواب پہنچا۔ مولا کریم خصوصی طور پر یہ آج جو اہتمام کیا گیا ہے، اس سب کا ثواب حضور سرکار دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور بالخصوص حضرت سیدۃ النساء سیدتنا فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ علیہما، اسی طرح تمام شہدائے کربلاء معلی، اسی طرح تمام اہل عقیدت، اہل محبت آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کربلا کے واقعہ کے اندر شریک ہوئے ہیں، مولا کریم ان سب کو خصوصی طور پر ثواب پہنچا۔ اسی طرح خصوصی طور پر یہ ثواب حضرت محبوب سبحانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پرفتوح کو بھی پہنچا۔ مولا کریم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملہ آباء و اجداد، آپ کی امہات و جدات، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے اساتذہ کرام، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے مشائخ عظام، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد پاک، آپ کی ازواج پاک، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملہ شاگردان، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملہ مریدین، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام خلفاء جو ہیں، ان کو بھی یہ خصوصی طور پر ثواب پہنچا۔ اس طرح مولا کریم یہ سارا ثواب خصوصی طور پر حضرات سرکاران بٹالہ شریف رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ارواح مقدسوں کو پہنچا۔ مولا کریم اسی طرح یہ ثواب میرے دادا جان حضور فقیہ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے والد گرامی، ہم سب کے مرشد گرامی حضور قطب الاولیاء، آفتاب شریعت و طریقت حضرت مولانا خواجہ پیر محمد اسلم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح پرفتوح کو بھی پہنچا۔ مولا کریم سلسلہ قادریہ، فاضلیہ، عالمیہ کے جتنے بھی مشائخ ہیں اور جتنے بھی اس سلسلے کے ساتھ منسلک ہیں، جو حضرات زندہ ہیں، جو حضرات وفات پا چکے ہیں، مولا کریم ان سب کو بھی یہ خصوصی طور پر ثواب پہنچا۔ مولا کریم وہ معاونین خصوصی جنہوں نے لنگر شریف کے اہتمام اور انتظام کے اندر دل کھول کر حصہ لیا ہے، مولا کریم ان کے خاندانوں میں سے جتنے اہل ایمان دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ان سب کو بھی یہ خصوصی ثواب پہنچا۔ اس جامعہ الجامعۃ الاشرفیہ کے جملہ اساتذہ کرام،
اس کے اندر تعلیم حاصل کرنے والے حضرات، اس جامعہ کے معاونین، اس جامعہ کے لیے دعائے خیر کرنے والے اور اس جامعہ کے اندر مختلف نوع کی خدمات انجام دینے والے حضرات جو ہیں، ان کے خاندانوں میں سے بھی جتنے اہل ایمان دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، مولا کریم ان سب کو بھی ثواب پہنچا۔ مولا کریم جن بچوں نے یہاں پر باقاعدہ تقریریں کی ہیں، جیسا کہ مجھے بتلایا گیا ہے، مولا کریم ان کے حال پر خصوصی رحمت نازل فرما، انہیں علم دین کے حصول اور جو خلوص ہے اس کے اندر مزید اضافہ فرما۔ مولا کریم ان کو علم دین کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے اور اسے آگے پوری دنیا کے اندر پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب گناہگاروں کے گناہ معاف فرما۔ ہم سب گناہگاروں کے جو نیک کام ہیں ٹوٹے پھوٹے، مولا کریم ان سب کو اپنی بارگاہ کی شرف اور عزت اور عظمت کے مطابق مقبول و منظور فرما۔ مولا ہم میں سے جو بے ہدایت ہیں ان کو ہدایت کاملہ عطا فرما، جو بے نمازی ہیں ان کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ مولا کریم جو ہم میں سے نمازی ہیں ان کو حضور قلب والا نمازی بنا دے، جو مقروض ہیں ان کو قرض کی مصیبت سے جلد نجات عطا فرما دے۔ مولا کریم جو بیمار ہیں ان کو جلدی شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما دے۔ جو کسی مشکل کے اندر، کسی دشواری کے اندر مبتلا ہیں، مولا کریم ان کی مشکل حل فرما دے، ان کی دشواریاں جو ہیں، ان کی تکلیفیں جو ہیں ان کو دور فرما دے۔ مولا کریم جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ جو ابھی تک اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہیں، مولا کریمہ اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے انہیں اولاد نرینہ بھی وافر تعداد میں عطا فرما۔ مولا کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، تمام بلاؤں کو دور فرما، تمام امراض کا، تمام وسواس کا ازالہ فرما۔ مولا کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے آئندہ ہر آفت اور ہر مصیبت سے دنیا میں، دین میں، آخرت میں ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا کریم اس وقت کشمیر کے مسلمان جو ہیں ان کے اوپر انتہائی ظلم و ستم ہو رہا ہے، اسی طرح جو بیروت کے مسلمان ہیں، لبنان کے مسلمان ہیں، ان کے اوپر بھی بڑا قہر نازل ہوا ہے۔ مولا کریم اور بھی دنیا کے مختلف اطراف و اکناف کے اندر مسلمان جو ہیں وہ مقہور و مغلوب ہیں مولا تیرے دشمنوں کے آگے۔ اے مولا کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان سب کو نیز مسلمانان افغانستان کو اپنے کرم سے آزادی کی نعمت اور دولت عطا فرما، ان سب کو آزادانہ دین اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم امریکہ اور اسرائیل اور اسی طرح تمام وہ طاقتیں جو کہ خفیہ طور پر تمام اسلامی ممالک کے اندر سازشیں اور شرارتیں کر رہی ہیں، اے مولا کریم ان کو مردود فرما، اے مولا کریم ان کو ناکام فرما، اے مولا کریم ان کو دنیا کے اندر برباد فرما، ان کو مولا کریم دنیا کے اندر تباہ فرما، تاکہ تیرے بندے جو ہیں وہ صحیح طریقے سے تیرے دیے ہوئے دین اسلام کے اوپر عمل کر سکیں، اس کی تعلیم کو جاری رکھ سکیں، اس کے تعلم کو جاری رکھ سکیں۔ مولا کریم پاکستان کی خیر ہو، مولا کریم پاکستان کی افواج کی خیر ہو، مولا